سورہ بقرہ کی 2 آیتیں 222 اور 223 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ یہ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جو خصوصاً شادی سے تعلق رکھنے والے حضرات کے لیے ہیں، چونکہ اللہ تبارک و تعالی حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے چونکہ مسائل ہیں اور ضرورت اس لیے پیش آتی کہ قرآن کے مسائل اگر نہیں بیان کریں گے تو کیا کریں گے بھائی، اور اگر ہم مسائل یہ سوچ کر کے یار اکیلے میں بیان کریں گے تو اکیلے میں پوچھنے والے ہی نہیں آ رہے ہیں، تو یہ کھل کر اس لیے تھوڑا سا آج بیان کریں گے تاکہ ساتھیوں کو فکر ہو کہ ہم کتنی کمزوری کی طرف جا رہے ہیں۔ تو بھائی پہلے سے معذرت پیشگی، معذرت خواتین وہ معذرت، مرد وہ معذرت۔ ہمارے استاد جی ایک بات فرماتے ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، کہ ایک عربی کو، ایک عرب والوں میں سے کسی کو انہوں نے دیکھا کہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر وہ رو رہا تھا، اللہ ہم سب کو بھی لے جائے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کر رہا تھا، یا اللہ میری زندگی کا آگے جو ہونے والا مجھ سے گناہ ہے، جتنے گناہ آئندہ ہونے والے ہیں، میں ابھی سے آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ تو بھائی اب جتنی باتیں میری اگر سخت آگے ہونے والی تو میں ابھی سے آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں مسائل شریعت کے ہیں اور یہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، اور مسائل اگر ایسے ہوں میریٹل ریلیشن کے متعلق ہوں، ازدواجی زندگی کے متعلق ہوں، تو انسان اسے مزے لے کر نہیں بلکہ انسان اپنی ضرورت سمجھ کر سنیں اور دیکھے کہ میرے اندر اگر یہ مسائل ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں تو پھر میں اس پر انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو آج مہربانی فرما کر بڑے غور سے سنیے گا، یہ چند مسائل ہیں آپ کے سامنے عرض کرنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں مسائل میں سے ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے، اور صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا حیض کے متعلق۔ یہ ایام مخصوصہ، اب میں ایک دفعہ ایسے جو لفظ آئیں گے جس میں یعنی کہ بہت ہی زیادہ اگر پردے میں کہوں پھر بھی نہ ہو سکے تو ایک دفعہ کھلا لفظ پھر اس میں اشارہ دوں گا، تو اس کے متعلق یا مسائل بیان ہوں گے، وہ بھی سارے نہیں، موٹے موٹے، اس کی تو بڑی باریکیاں ہیں، اس کے لیے ایک نشست کافی نہیں ہوتی، وہ بڑی باریکیاں ہیں، یہ تو صرف مجمع کو متوجہ کرنے کے لیے فرر ہے کہ انفرادی انسان پوچھے۔ تو ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، یہ حیض کے متعلق سوال کیا، وہ یہ تھا، اصل میں ترجمہ بعد میں بالکل آخر میں کروں گا تاکہ پہلے وہ مسئلہ سارا کیا وہ بات سمجھ میں آ جائے، پھر ترجمہ سمجھ میں آ جائے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے دیکھیں یہ جو ہے نا، یہ بلڈ کا آنا، یہ ایک مخصوص ایام کا آنا، یہ عورتوں کے ساتھ ہے، اور یہ صحت کی علامت ہے، یہ بیماری نہیں ہے، یہ صحت کی علامت ہوتی ہے۔ اور فقہا نے جو تعریف کی اس کی کہ دم ینفضہ رحم امرأۃ بلا داء، یہ وہ بلڈ ہے کہ جو خاتون کے رحم سے نکلتا ہے اور یہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں نکلتا، تو اس لیے اس کو یہ لفظ دیا جاتا ہے، یہ نام حیض کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ عورتوں کی صحت کی علامت ہوتی ہے، اگر یہ آنا بند ہو جائے تو عورتوں کے اندر نت نئی بیماریاں آتی ہیں، اور کئی قسم کی بعض اوقات جان لیوا بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہیں، کینسر کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ گندا خون جسم کے اندر ہی ہوتا ہے، تو ظاہر بات ہے گند جب جسم میں رہے گا تو گند سے تو بیماریاں ہی کیا ہے، پنپتی ہیں۔ تو یہ عورتوں کی مجبوری ہے، اور اللہ کی طرف سے دیکھیں مرد کی ساخت جسمانی الگ ہے اور عورت کی جسمانی ساخت الگ ہے، دونوں کا نظام الگ ہے، اور دونوں کی جسمانی ساخت الگ ہے، تب تو نسل انسانیت وجود میں آتی ہے۔ اگر دونوں کی جسمانی ساخت ایک ہوتی تو انسان کی افزائش نسل کا سلسلہ کیسے ہوتا؟ اللہ قادر ہے، لیکن ظاہر بات ہے اللہ نے کوئی اسباب بھی تو بنائے ہیں نا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سلسلہ خواتین کے ساتھ رکھا ہے۔ اب اس میں ان سے کراہت اختیار نہیں کرنی ہے، ان سے گھن نہیں کرنی ہے،
کہ جی یہ ان دنوں کے اندر یہ اچھا، پہلے میں مسئلہ اس کا کم سے کم پیریڈ 3 دن کا ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن کا ہے. ان دنوں میں نہ یہ نماز پڑھیں گی، نہ روزہ رکھیں گی، نہ قرآن کی تلاوت کریں گی، یہ ان کے لیے منع. نہ قرآن کو چھو سکتی ہیں، یہ ان کے لیے منع ہے. حدیث موجود ہے، پھر وقتاً فوقتاً بات آئے گی انشاءاللہ. یہ ان کے لیے منع ہے. 10 دن سے اوپر اگر بلڈ کا سلسلہ ہو تو اس کو استحاضہ کہتے ہیں. مطلب یہ کہ رحم کے اندر کوئی ایسی رگ زخمی ہو گئی ہے جس سے اب کیا بلڈ آنا شروع ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے اب یہ خاتون ہر نماز کے لیے کیا کرے گی، پاکی اختیار کر کے نماز پڑھے گی، پھر نماز کو چھوڑے گی نہیں. اگر 10 دن سے ایک پیریڈ زیادہ ہو گیا تو کم سے کم 3 دن ہے، 3 دن سے پہلے بن ہو جائے تب بھی یہ استحاضہ ہے، یعنی کہ ان دنوں میں بھی نماز پڑھے گی. اور ہر ایک کی اپنی عادت ہوتی ہے بھائی، زیادہ تفصیل میں بھی ہم بھی نہیں جائیں گے، مستورات ہیں. میں نے کہا کہ یہ عورتوں کا عذر ہے اور یہ عورتوں کی صحت سے اس کا تعلق ہے. اب جناب یہودی کیا کیا کرتے تھے، پہلے میں آپ کو پیچھے کا پس منظر سنا دوں پھر میں یہاں آؤں گا. یہودی یہ کیا کرتے تھے کہ جب ان کے ہاں عورتوں کے ساتھ یہ سلسلہ ہوتا، ان کی بیوی کے ساتھ یہ سلسلہ ہوتا، وہ کم بخت اپنی عورت اپنی بیوی کو اپنے گھر سے الگ کیا کرتے تھے، یا کسی کوٹھری میں ان کو ڈال دیا کرتے تھے. بھائی اندر داخل کیا، تالا لگا دیا، اوپر ایک وہ روشن دان ہوتا اور روشن دان سے ہی کیا ہے کھانا پھینکتے. اس طرح تو کسی جانور کے ساتھ بھی نہیں کرتا بھائی، کھانا اوپر سے پھینکتے اور وہ عورت بیچاری کیا ہے وہیں کھانا کھاتی. اب ظاہر بات ہے بشری حاجت ہوتی ہے انسان کو، تو واش روم وغیرہ وہی اس کا کمرہ واش روم بھی ہوتا، وہی اس کا بیڈ روم بھی ہوتا، وہی اس کے کھانے پینے کی جگہ بھی ہوتی، سارے ایک ہی کمرے کے اندر کیا ہے بیچاری اپنی ضروریات پوری کرتی. اور جب پاکی حاصل کرتی پھر یہ اس کو کیا اپنے پاس لے آتے اور اپنی حاجتیں اس سے پوری کرتے. یہ یہودیوں کی خساست، دناعت، گراوٹ، بدترین عمل کا مظہر یہ تھا. اور عیسائی جس کو نصارہ کہتے ہیں وہ بالکل اس کا الٹ کرتے تھے کہ اس حالت کے اندر بھی عورت کے ساتھ استمتاع کرتے تھے. میں جان کر کچھ سخت موٹے الفاظ عربی کے استعمال کر رہا ہوں، یعنی قربت حاصل کرتے تھے، صحبت کیا کرتے تھے اس حالت کے اندر بھی. بالکل الٹ. اللہ کی قسم اللہ نے ہمیں اسلام دیا، قربان جائیں ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، شریعت پر، کہ اللہ نے ہمیں ایسا پاکیزہ مذہب دیا. اب اسلام نے کیا، اسلام نے ہمیں اس کے اصول بتایا، باقاعدہ اس کے اوپر کتابیں ہیں، اس کے اوپر مسائل ہیں. یہ یہودی عیسائیوں کے پاس یہ مسائل نہیں ہیں، یہ ہماری شریعت ہے الحمدللہ. تو اب یہ 2 سلسلے ہو گئے. اب شریعت نے کیا کہا کہ نہیں بھائی، اور شریعت کا بتانے والا کون ہے؟ نبی علیہ السلام. نبی علیہ السلام نے پریکٹیکلی کیا تاکہ کسی کو حجاب نہ ہو، کسی کو شرم نہ آئے. اللہ اکبر. رسول پاک علیہ السلام کے پاس حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت انس پہلے فرماتے ہیں کہ یہودی جو ہے نا، کانت الیہود اذا حاضت المرأة فیہم، کہ یہودیوں کے ہاں جب عورت کو یہ بلڈ آتا، مخصوص ایام کا جو سلسلہ شروع ہوتا، ان میں لم یجامعوہن ولم یواکلوہن، لم یواکلوہن ولم یجامعوہن، نہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، نہ ان کے قریب جاتے. مطلب جیسے میں نے عرض کر دیا کہ وہ ان کو گھر سے ہی نکال دیتے، الگ کوٹھری میں رکھتے ان کو. تو رسول پاک علیہ السلام کے پاس صحابہ نے آ کر یہ بات عرض کی کہ اللہ کے رسول، یہ یہودی تو اپنی عورتوں کے ساتھ جب ان کے مخصوص ایام شروع ہوتے ہیں وہ یہ کام کیا کرتے ہیں، تو آپ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں، ہم کیا کریں؟ اللہ نے قرآن کی آیت اتاری، واہ میرے نبی کے صحابہ، تم سوال کرو جواب اللہ دیتا ہے. اس سے بڑی قدردانی کیا ہو سکتی ہے؟ لعنت ہو صحابہ کے منکروں پر کہ ان کو ابھی تک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ رسول اللہ کے صحابہ فرش پر سوال کریں، اس کا جواب عرش سے اللہ جبرائیل امین کو بھیج کر محمد الرسول اللہ کے سینے پر قرآن کی آیتیں اتارے. اس سوال بھی کیسا ہے؟ لیکن اللہ، ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق بات بیان کرنے سے نہیں کتراتے ہیں، اللہ حق بیان کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی آیتیں نازل فرما دیں.